بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم شروع میں سورۃ النساء کی آیت 26 سے 32 تک پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ حسب معمول ہمارا عربی گرامر کا سلسلہ ہے اس کا تیسرا درس چلے گا۔ تو سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر ہمارے سامنے چند موضوعات جو رہنے والے ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کی آسانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حرام کی کمائی اور اسی طرح حرام کی جو تجارت ہے اس کے بارے میں اس موضوع کو چھیڑا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ظلم کی صورت میں جو سزائیں ہیں اور کبائر جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنے کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں جو ہمارے سامنے موضوع رہے گا وہ اللہ رب العزت کی جو قدر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو تقدیر مقرر کی ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، اس کے اوپر راضی رہنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی آیت سے۔ آیت نمبر ہمارے سامنے 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرید اللہ، یرید وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ رب العزت چاہتا ہے، لیبین لکم، لیے یعنی تاکہ، یبینہ وہ بیان کر دے، اور بیان کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، وضاحت کر دینا، تاکہ وہ وضاحت کر دے، بیان کر دے، کھول دے، لکم تمہارے لیے، لا لیے، کم تم سب، یعنی تم سب کے لیے، تاکہ وہ وضاحت کر دے، ویہدیکم، اور یہدی وہ ہدایت دے، یعنی وہ سیدھا راستہ دکھا دے، وہ ہماری رہنمائی کر دے، کم تم سب کی، یعنی وہ ہدایت دے تم سب کو۔ سننا سنت کی جمع ہے، سنت آپ سب جانتے ہیں، سنت طریقے کو بھی کہتے ہیں، اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے خصوصاً اس کے لیے بھی بطور اصطلاح اور ٹرم کے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی کی یہ جمع ہے سنن۔ تو سنت کی جمع سنن، تو یہاں پر وہی لفظ ہے سننا، یعنی سنتیں، طریقے، الذین ان لوگوں کے، یا وہ لوگ جو، من قبلکم، من سے، قبلی پہلے، کم تم سب سے، یعنی تم سب سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقوں کی وہ ہدایت یا رہنمائی تمہیں کر دے۔ وَيَتُوبَ، اور یتوبہ وہ رجوع کرے، علیکم تم پر۔ تابہ یتوبو کا یہ جو لفظ ہے جب بندوں کی نسبت سے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، اور یتوبہ یہاں پر اللہ کی نسبت سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف اپنی نظر رحمت کرے، ان کی توبہ کو قبول کرے، ان کی طرف رجوع کرے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ رجوع کرے، علیکم تم سب پر، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اور بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا، ہم نے اس کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ پہلے بھی جیسے بہت دفعہ اس کو میں نے وضاحت کی ہے کہ علیم، اس کے میم کے اوپر جو تنوین ہے، یعنی دو پیشے ہیں، حکیم کے میم پر دو پیشے ہیں، تو یہ اصل میں اس کے نکرہ ہونے کی، یعنی اس کے کامن ناؤن ہونے کی وضاحت کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی کامن ناؤن استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بہت بڑا معنی ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، اور ہر طرح کی حکمت رکھنے والا۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، واللہ، اور اللہ، یرید وہ چاہتا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو شروع میں آیا ہے، یرید اللہ، تو یہاں پر یرید وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، ان کہ یتوبہ کہ وہ رجوع کرے، وہ نظر کرم کرے، معاف کرنے والی نظر کرے، علیکم تم پر، یعنی وہ تم لوگوں کو معاف کرے۔ وَيُرِيدُ، اور یرید وہ چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، یتبعون یعنی جو اتباع کرنے والے ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، کس چیز کی؟ الشہوات، شہوات کی، خواہشات کی،
شہوات خواہش نفس یعنی دل کو جو بھلی لگنے والی ہیں، دل کو اٹریکٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ شہوات ہیں۔ اور یعنی یہاں پر ایک طرف اللہ رب العزت کی چاہت کو بتایا ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو معاف کر دے، تمہاری طرف رجوع کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون جو پیروی کرتے ہیں الشہوات شہوات کی، خواہش نفس کی، اور اسی طرح کی شہوات میں بہت سے میننگ اس کے آ جاتے ہیں، یعنی فحاشی والی چیزوں کی، ان کے تبیلو کہ تم، ان تمیلو کہ تم یعنی جھک جاؤ، یعنی تم اس کی طرف رجحان کرو، میلن جھکنا، عظیمن بہت زیادہ، یعنی وہ شہوت کی طرف تم لوگوں کو جھکانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت تم کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ، پھر وہی لفظ آ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے ان کہ یخفف، اور یخفف کا لفظ تخفیف کرنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ہلکا کر دینا یا معاف کر دینا، تو وہی لفظ ہے یہاں پر یخفف کہ وہ ہلکا کر دے، وہ معاف کر دے، عنکم تم سے، ان سے کم تم سب، وخلق و اور خلق پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفا، یہاں پر بھی فا کے اوپر دو زبریں ہیں، یعنی ضعیفن، اور ضعیفن کا مطلب بہت کمزور، یعنی ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، اور یہاں پر پھر اس کو بھی نکرہ لایا گیا ہے، یعنی کامن ناؤن ہے، اور کامن ناؤن میں وسعت زیادہ ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ انسان بہت زیادہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 آیات آپ کے سامنے ان کا لفظی ترجمہ رکھا گیا ہے، تو ان کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ کی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اس لیے بیان کر رہا ہے، ان کو اس لیے کھول کھول کر، ہم نے جیسے پچھلی 2-3 دروس کے اندر، بلکہ سورۃ النساء کے اگر شروع سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خواتین کے حوالے سے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو یتیم ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد وراثت کے مسائل، یعنی بہت سے مسائل اللہ رب العزت دیکھیے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم کو حلال و حرام کا پتہ چل جائے، کوئی چیز مبہم نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ فل نہ رہے، اور پہلے لوگوں کے عمدہ طریقے کی ہدایت ہو جائے، یعنی یہی طریقہ پہلوں میں بھی چلا آ رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام انبیاء ایک ہی ہدایت کا طریقہ لے کر آئے ہیں، سب انبیاء اسلام کو لے کر آئے، سب کے پاس وہی ہدایت کا ایک ہی طریقہ تھا۔ ہاں اس کے اندر بس ہلکی پھلکی جو ہے چینجنگ ہر شریعت کے اندر رہی ہے، تھوڑا بہت تبدیلی اس کے اپنے ماحول اور حالات کے اعتبار سے، ورنہ سنت کا جو بہترین طریقہ تمام انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العزت، کیونکہ بھیجنے والی ذات وہی ذات ہے، ہدایت دینے والی ذات کیونکہ وہی ذات ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہی طریقہ جو پہلوں کی طرف بہترین طریقے اللہ نے بھیجے تھے، جاری کیے تھے، وہی طریقے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بھی اس کی طرف ہدایت دی ہے، اور ان کے نیک لوگوں نے جن طریقوں کے اوپر عمل کیا اللہ رب العزت نے اس کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جیسا کہ ابن کثیر اور شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم فسق و فجور کی بجائے، تم گناہوں کی بجائے پاکیزگی اپناؤ، یعنی اللہ رب العزت انسانوں کے لیے یہ سب بیان کیوں کر رہا ہے کہ انسان پاکیزگی کو اپنائیں، اور اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے اپوزیشن میں خواہشات کی اتباع کرنے والے، فحش چیزوں کی، شہوات کی جو اتباع کرنے والے بدکار لوگ جو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح ہر حد سے آزاد ہو کر حق سے بہت دور ہٹ جائیں۔ اور آج کا جو ہمارا معاشرہ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیوز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو یورپ اور وہاں سے ایک معاشرے کا ایک سسٹم جو ہے، معاشرہ جو ہے، اور ان کی جو اقدار ہیں، ان کا جو ایک طریقہ کار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر وہی فحاشی، وہی عریانی، اور عورتوں مرد کے غلط تعلقات آپس میں جو پورے، یعنی ایک کھلم کھلا جو ان کا ایک معاشرہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہی شہوات، وہی خواہش نفس، وہ یہاں پر بھی اسی طرح سے اس کو اپنا لیا جائے۔ تو یہی اصل میں اسی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنی حدوں کو پار کر دیں، اور مسلمان بھی اللہ رب العزت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آزاد ہو جائیں اور دین سے دور ہٹ جائیں، لہٰذا تم شہوت پرستوں کے کہنے میں نہ آؤ۔ اور اس سے مراد یہود و نصارہ
مجوسی، کمیونسٹ، یعنی آج کے جو تمام معاشرہ آپ کو بدکار قسم کا معاشرہ، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی آپ کو سسٹمز نظر آتے ہیں، اور ان سب میں آپ ایک ہی چیز کامن دیکھیں گے کہ یہ حرام رشتوں میں سے بھی نکاح جائز سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو نکاح کا طریقہ ہی ختم کر کے جانور بن چکے ہیں۔ آپ یہ سب چیزیں آپ کے اوپر بڑی واضح ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قوم لوط کے عمل کو، یعنی یہ گے اور لیسبین کا آج کانسیپٹ بالکل عام ہو گیا ہے۔ ہمارے اپنے ملکوں میں ویمن ڈے منائے جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ پوسٹرز اٹھائے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو جائز قرار دینے کی طرف رجحان کہ اللہ کیا فرماتا ہے، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف رجوع کرے، یعنی تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو، تم اسے مغفرت چاہو، اللہ کے بتائے ہوئے رستے اور اللہ نے جو پچھلوں کی سنتیں ہم تک چھوڑی ہیں ان کو اپناؤ، لیکن یہ لوگ تم کو جہنم میں جانے والے۔ یرید اللہ، آگے تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر یہ آسانیاں پیدا کرے، تمہارے لیے یہ دین کو ہلکا کر دے۔ اسی لیے ہم نے پچھلی کے لیے ایک یعنی ان کو جو غلام عورتیں ہیں جو ان کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی، کیوں؟ تاکہ جو لوگ قدرت نہیں رکھتے ہیں محسنات کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ رب، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا خوب علم ہے، عورتوں کی طرف انسان کا جو میلان ہے اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس کو بنانے والے ہیں، اللہ اس کے خالق ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے اور دین میں سختی نہیں برتی گئی۔ اور اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، آیت نمبر 78 ہے، اللہ فرماتا ہے اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت بلکہ ہماری ہی سہولت، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور ان نے آسانی کا پہلو رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، دین تنگی اس سے بھاگے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری نہایت آسان حنیفی، یعنی ایک ڈائریکشن والی شریعت لے کر آیا، یعنی اس کے اندر ملٹیپل ڈائریکشن نہیں ہے کہ انسان کنفیوز رہے کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کو بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ، کہ دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کو دوڑ پڑے، یعنی کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان اتنے زیادہ، اللہ رب العزت نے اور باقی نے فرمایا کہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تو لہٰذا جب حلال کی اتنی بڑی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں تو ان کو چھوڑ کر کے حرام یعنی چند کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اصل میں صرف شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ موضوع اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا، تو یہیں پر اللہ رب العزت نے حرام کی کمائی اور تجارت اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے احکامات میں بتا دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا یعنی اے، الذین وہ لوگ جو آمنوا، یہ ایمان لانے والوں کو، یعنی جمع ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، اور اس حوالے سے پہلے میں نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا جب بھی آتا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، وہ کہا کرتے تھے کہ کانوں کو یعنی اس کی طرف ٹک ٹکی لگا لو، غور سے سنو، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے تم کو مخاطب کر رہا ہے، ضرور تمہارے لیے کوئی یا تو حلال اور یعنی کوئی حکم آنے والا ہے یا کسی چیز سے روکا جانے والا ہے، یعنی بڑی ہی اہم بات اللہ رب العزت کہنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہم میں سے ہر ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کی طرف، اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، مالوں کو، کم یعنی تمہارے، اموالکم تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، بینکم آپس میں، بین کہتے ہیں درمیان میں، تم سب یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ، کس طرح سے؟ بالباطل، باطل طریقے سے،
جو ناحق طریقہ ہے، جو درست طریقہ نہیں ہے. الا، ہاں ایکسیپشن اس میں موجود ہیں. ایکسیپشن کیا ہے؟ یعنی آپس میں ورنہ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کو اللہ نے منع کر دیا ہے. ہاں باطل کو چھوڑ کر کون سا طریقہ ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، جس میں مال ایک دوسرے کا جائز ہے، وہ باطل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الا، یعنی باطل کے علاوہ، مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارتن، تجارت، اور تجارت بھی کس طریقے سے؟ عن ترادن، عن یعنی سے، ترادن تمہاری رضامندی کے ساتھ، یعنی تم آپس میں جس بات کے اوپر رضامند ہو جو اس انداز میں تجارت اگر تم کرتے ہو تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے. منکم، تم میں سے، یعنی تم آپس میں تم لوگ کسی بھی طرح کی تجارت کرتے ہو تو اس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے. ولا تقتلوا، لیکن اس تجارت کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے پھر مزید کچھ باتوں کے ذریعے اس تجارت کی بھی کچھ حدود مقرر کر دی. اللہ فرماتا ہے ولا تقتلوا، اور لا، نہ، تقتلوا تم قتل کرو، انفسکم اپنی نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکم تم پر، بی ساتھ، کم تم سب، یعنی تمہارے ساتھ، تم پر، رحیمن، اور یہاں پر بھی میم دو زبر الف ہے، یعنی وہی نکیرہ کا ورڈ ہے، یعنی اللہ بہت رحیم رحم کرنے والا ہے تمہارے اوپر، بڑا مہربان ہے تم لوگوں کے اوپر. تو یہ ایک مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری بڑی باتیں کی ہیں اور بڑے زبردست قسم کے احکامات اس کے اندر ہیں. شروع میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم، یعنی کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں سب کے سب، یہ جو فرمایا بالباطل، باطل کہہ کہ اللہ رب العزت نے یعنی نام نہیں لیا بلکہ ایک اصولی بات بتا دی ہے کہ جو بھی چیزیں باطل ہیں ان سب کے اندر تمہیں نہیں جانا ہے، ایسے تمام کاریوں سے تمہیں دور رہنا ہے، حتیٰ کہ ہیلا سازی کے ساتھ کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے. اور ہیلے کیا ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ بنا کے کسی طریقے سے وہ اپنے مال کے اندر شامل کرنے کا کوئی میتھڈ، فراڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی فراڈ طریقے سے کچھ نہ کچھ فراڈ کر لیا جائے. اور اپنے مال کو غلط طریقے سے اڑانا بھی مفسرین جیسے رازی اور ابن کثیر کہتے ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ اپنے مال کو انسان ایسے اڑاتا پھرے بالکل باطل طریقے سے. اللہ نے مال اس مقصد کے لیے نہیں دیا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تو جائز پھر کیا ہے، کس طریقے سے اس کو مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یعنی وہ تجارت اور لین دین، جیسے لین دین کے اندر تجارت میں بہت سی تجارت کے آج بزنسز آپ دیکھ لیں، ایک لمبی فہرست ہے جس میں حقیقی باہمی رضامندی ہو، عن تراض منکم، اس میں باہمی رضامندی ہونا ضروری ہے، دونوں پارٹیز آپس میں ایگری کریں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایگریمنٹ باقاعدہ لکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس ایگریڈ اپون جو طریقہ ہے جس میں باہمی رضامندی ہو، اس کے ذریعے سے تم اگر کھاتے ہو، کماتے ہو، تو وہ جائز طریقہ ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا یعنی اس میں بھی پھر اپنی جانوں کے اوپر تم نے نہیں کرنا ہے. اور اس حوالے سے پھر آپسی جو رضامندی ہے اس کی کچھ حدود مقرر ہو جاتی ہیں. یعنی آپس کی رضامندی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرع کے خلاف نہ ہو. یعنی ایسا نہیں کہ دو لوگ جو ہیں وہ شراب کے کاروبار میں آپس میں رضامند ہو جائیں کہ اچھا میں تمہیں شراب بیچوں گا، تم مجھ سے شراب خریدنا. اب دونوں راضی ہیں، لوگ کہیں کہ جناب دیکھو اس میں رضامندی بھی ہے اور تجارت ہے آپس میں، تو میری بھائی ایسی بات نہیں ہے، وہ خلاف شریعت بھی نہ ہو. کیونکہ اصل میں، اور اسی طرح جوا ہے، اسی طرح رشوت ہے، لاٹری ہے، بہت سی اس طرح کی سود ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ اصل میں اگر اس میں دونوں پارٹیز ایگری بھی ہیں، دونوں اس میں رضامند بھی ہیں، ایک آدمی رشوت دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا رشوت لینے کے لیے تیار ہے، ایک سود دینے کے لیے اور دوسرا لینے کے لیے، ایک جوا کھیلنے کے لیے اور دوسرا جوا کھلوا رہا ہے، لاٹری کی پیسے دے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رضامندی ہے، لیکن حقیقی رضامندی اس میں نہیں ہوتی. دوسرا انسان مجبور ہوتا ہے. جیسے رشوت لینے میں آپ سے رضامندی نظر آتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا تھوڑا ہے کہ کوئی رشوت نہیں مانگ رہا پھر بھی دے گا، اگلا بندہ اس کو ایسے حالات کریٹ کر دیتا ہے، ایسی اس کے سامنے سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان مجبوراً رشوت دینے پہ مجبور ہوتا ہے. اور اسی طرح سود دینے کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں باہمی رضامندی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، مجبوری کی رضامندی ہے. جیسے ہم نے بات کی ہے رشوت اور سود کی، اس میں بازار نظر آتا ہے کہ رضامندی ہے مگر حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ایک فریق دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح جوئے اور لاٹری وغیرہ کا معاملہ ہے کہ یہ دونوں فریق نفع کی موہوم امید کے فریب میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں، یعنی دونوں کو
امید ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا اس سے، یعنی سارا پیسہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا لاٹری کا یا اسی طرح جوئے کا. تو دونوں ایک دوسرے کا پیسہ ہڑپنا چاہتے ہیں، پیچھے ایک لالچ اور یعنی ایسی چیز ہے، اور یہ باطنی رضامندی اصل میں نہیں ہے. تو اس فریب کو حقیقی رضامندی نہیں کہا جا سکتا. تو پورے طور پر باہمی رضامندی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا مجلس بیع یعنی جہاں پر یہ ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے الگ نہ ہوں، اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے کی بیع رد کرنے کا حق ہے. یعنی چاہے تو انسان اپنا مال واپس کر دے، یعنی جیسے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیر از نو ریٹرن. بندی کے اندر یہ ہے کہ دونوں آپس میں رضامند ہوں کہ ہاں اگر میں مال واپس کرنا چاہوں تو میں واپس کر سکتا ہوں. اور خصوصاً جب ابھی بیع ہو رہی ہے تو اس دوران اگر دونوں ابھی وہاں سے گئے نہیں ہیں، ابھی مجلس کو ختم نہیں کیا، ابھی چل رہی ہے، اگر واپس میں یہ ٹریڈ ختم کرنا چاہتے ہیں، نل اینڈ وائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو دیر از آپشن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بیع فسخ کرنے کا، یعنی یہ جو آپس میں ٹریڈ کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو کینسل کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. یعنی وہاں تک تو ان کے پاس پکا اختیار ہے کہ دونوں آپس میں اس کو چاہیں تو اس کو کینسل کر دیں، سوائے اس تجارت کے کہ جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے. ہاں یعنی اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، یعنی اس میں اگر مطلب ہم نام ریٹرن نہیں کریں گے، یعنی اور لینے والا بھی اس کے اوپر راضی ہو کہ ٹھیک ہے اس میں میں ریٹرن نہیں چاہتا ہوں، تو اگر دونوں اس میں راضی ہیں تو وہ ایک اور بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس کے جو کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، اس کے 3 معنی مراد لیے گئے ہیں اور یہ تینوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، تینوں ہی اس کے سے مراد ہیں. تو اس کا پہلا معنی ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہی ہوگا. یعنی اگر ایگریمنٹ نہیں لکھا گیا ہے تو یقیناً اس سے ایک بہت بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے، آپس میں قتل و غارت کا اندیشہ ہے. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے، یعنی اس لیے کہا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کیونکہ جب انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ خود اس سے آزاد نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کو بھی جیل کی چکی پیسنی پڑتی ہے، اس کو بھی پھانسی لگایا جا سکتا ہے، یعنی وہ اپنے ہی خلاف اصل میں ایک کارروائی کرتا ہے. اور اسی طرح تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرنے سے مراد خودکشی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا. اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا ہوگا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا. اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی اور اسی طرح بخاری میں بھی اس کی روایت کیا گیا ہے. تو یہ تینوں معنی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کبائر سے اجتناب پر جو انعام اور اسی طرح جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور من جو یفعل کرے گا ذَلِكَ یہ یا ایسا، یعنی جو بھی ایسا کام کرے گا، عدواناً کیسا؟ عدواناً زیادتی کا، حد سے گزرنے کا، وظلماً اور ظلم کرتے ہوئے، ظلم کے اندر رہتے ہوئے. اور ظلم بھی کیا ہے کہ کسی چیز کا جو اصل حق بنتا ہے وہاں سے اس کو ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں. یعنی ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے جو کچھ ایسا کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، یقیناً تو سوف ان قریب، نصلیہ ہم داخل کریں گے ہی اس کو، یعنی ایسا کام کرنے والے کو، نارن ایک بہت بڑی آگ میں. یہاں پر بھی نارن نکرہ ہے، یعنی جس کے معنی میں وسعت آ گئی ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور کانا ہے ذَلِكَ یہ، علی اللہ اللہ کے اوپر، یسیرا بہت ہی آسان، اللہ کے اوپر یہ کرنا بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، ان اگر تجتنبوا تم اجتناب کرو گے، تم پرہیز کرو گے، دور رہو گے، کبائر کبیرہ گناہوں سے. کبائر کبیرہ کی جمع ہے، کبیر کہتے ہیں بڑے کو. اگر تم کبائر سے، بڑی بڑی گناہوں سے بچو گے، ما جو کہ تنہون، جو کہ تم سب منع کیے جاتے ہو، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، عنہ ان سے، نکفر تو ہم مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری گناہوں کو، وندخلکم
اور ہم داخل کر دیں گے تم سب کو مدخلن کریما. مدخل کہتے ہیں داخل ہونے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ داخل ہوا جائے. مدخلن کریما یعنی ایک بہت عزت والی جگہ پر تمہیں ہم داخل کر دیں گے. تو یہ دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ رب العزت پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اور یہاں پر یہ جو لفظ ذالک ہے، یعنی جو بھی یہ کرے گا یا ایسا کام کرے گا، تو یہ ایسا کام کیا ہے؟ تو اصل میں اس کا اشارہ جو ہے، یہ جو پہلے پچھلی آیت میں ہمارے سامنے قتل نفس کی بات آئی کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے گا اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خود کشی کرتا ہے یا لین دین میں لکھتا نہیں ہے، اس کو پراپر طریقے سے کرتا نہیں ہے، تو یہ جو بھی شخص ایسا کام کرتا ہے تو یہ معنی بھی ہے. دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی طرف بھی اس کا اشارہ ہو سکتا ہے. اور سورت جہاں سے شروع ہوئی ہے اب تک جتنا ہم پڑھ چکے ہیں، جتنے بھی احکامات ان میں جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ اور سورت کی ابتدا سے یہاں تک جتنی چیزیں منع کی گئی ہیں ان سب کی طرف بھی اس سے اشارہ مراد ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ برے کام کرے گا جن سے روکا گیا ہے تو وہ فسوف نصلیہ نارا، تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. وکان ذالک علی اللہ یسیرا. یہ بہت بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ کوئی لوگ ایسا نہ سمجھے جیسے یہود و نصارہ میں لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تو یہود، ہم تو نصارہ ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے فیورٹ ہیں اور ہم جہنم میں کبھی جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو اصل میں یہاں پر یہ انداز بیان ڈانٹنے میں مبالغے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی زبردست ڈانٹ ہے. امام راضی نے جیسے لکھا ہے اور موضع میں ہے کہ یعنی مغرور نہ ہوں کہ ہم مسلمان دوزخ میں کیوں کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے. یعنی اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کو اس میں ایک ڈانٹ دی ہے، ان کے کان یعنی کھولے ہیں کہ انسان اس کہیں وہم میں نہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو کہیں کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں. جیسا کہ آج بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے، وہ ہر برا کام بھی کرتے ہیں، برائیوں کے اندر لت پت رہتے ہیں، دین کی طرف آتے نہیں ہیں، اللہ کے کسی حکم کے اوپر وہ کان نہیں دھرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جہنم سے کیا تعلق ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. ان تجتنبوا کبائر الاسم. پھر آگے اللہ رب العزت نے دوسری طرف بات کی ہے کہ ہاں اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا. کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی. یعنی پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کبیرہ گناہ ہوتے کون سے ہیں. تو کبیرہ گناہ کن گناہوں کو کہتے ہیں؟ وہ گناہ کہ جن کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر وعید آئی ہے، جن سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اس کے بعد آپ کو یہ سزائیں بھگتنی پڑے گی، تو وہ کبیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں. یا پھر اللہ کے غصے کا اظہار ہو کسی جگہ پر کہ اللہ ان لوگوں سے بڑا ناراض ہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے. یا پھر شریعت میں ان پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو، جیسے زنا کی حد ہے اور اسی طرح چوری وغیرہ کی حد ہے، تو جن چیزوں کے اوپر حدود مقرر ہیں تو وہ بھی اصل میں کبیرہ گناہ ہے. اور جو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ رب العزت اگر کبیرہ سے بچو گے تو اللہ تمہارے سیئات کو بھی معاف کر دے گا. تو یہ سیئات کیا ہیں؟ تو یہ کبیرہ سے مختلف ہیں. سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہو اور ان پر وعید وارد نہ ہوئی ہو. اللہ نے منع کیا ہو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو، ہاں کوئی اس کے اوپر وعید نہیں ہے، یعنی جن کو چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے، یعنی صغائر بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو ایسے صغیرہ گناہ ان کو اللہ رب العزت کبیرہ گناہ سے بچنے کی برکت سے ہی اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم کبائر سے اجتناب کرتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیں گے. اور بعض روایات میں کبائر کا شمار بھی آیا ہے، یعنی بعض روایات میں کبائر کو بتایا بھی گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں کبیرہ گناہ ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، کسی جان کو ناحق قتل کرنے کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اسی طرح جوا ہے، شراب نوشی اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا وغیرہ. مگر ان کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں یہ 7 سے 70 بلکہ 700 تک بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ان کی کوئی گنتی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ جناب کتنے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں اور کتنے صغیرہ گناہ ہیں. اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں کبیرہ گناہوں کو جمع بھی کیا ہے، یعنی بعض نے کوشش کی ہے اور جتنے احادیث کے اندر کبیرہ گناہ جن کو لکھا گیا ہے، جن کی شمار کیا گیا اس انداز میں، تو ان کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. جن کا ذکر قرآن یا احادیث میں آیا تو ان احادیث سے، ان قرآن کی آیات سے لے کر کبیرہ گناہوں کی فہرستیں بھی متعین اور یعنی مؤلفین نے ان کو مرتب کیا ہے. جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر ہے، الکبائر، اور امام حیثمی رحمہ اللہ کی
الزواجر عن اقتراف الکبائر، تو یہ کتابیں کچھ کتابوں میں ان کی باقاعدہ لسٹنگ بھی کی گئی ہے، ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آخری موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدر پر راضی رہو، اور اس حوالے سے ہم آج کا جو فتنہ دیکھیں کہ آج مرد و زن کے حقوق کے حوالے سے ڈیز منائے جاتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، وا اور لا نہیں، مت، تتمنو تم تمنا کرو، ما اس کی جو فضل اللہ جو فضیلت دی ہے اللہ نے بھی اس کی، بعدکم تم میں سے بعد کو، علی بعد یعنی تم میں سے بعد کو بعد پر اللہ رب العزت نے جو فضیلت دی ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کے لیے تمنا نہ کرو کہ کاش یہ مجھے ملتی، اس کو کیوں مل گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، للرجال لیے، الرجال رجال کہتے ہیں مردوں کو، راجلن کی جمع ہے کہ مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبوا ان سب نے کمایا، یعنی ان کی اپنی کمائی ہے، یعنی جو مرد اپنے نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبن کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی عورتیں جو کام کریں گی، جو نیک اعمال کریں گی وہ انہی کو ملے گا، اور اسی طرح جو مرد کریں گے وہ ان کو ملے گا، تو دونوں کا اپنا اپنا ایک حساب ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور واو اور اسألو تم سب سوال کرو، تم سب سوالی بنو، تم سب مانگو، اللہ سے، من فضلہ اس کا فضل، اس کا فضل مانگنا چاہیے ہمیں سب کو اللہ سے، ایک دوسرے کو دیکھ کر تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے کہ جو اس کو دیا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی دے دے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء ہر چیز کو، علیما خوب جاننے والا۔ تو ہر چیز جو ہم نے بات یہاں پر کی ہے، ایک تو کل تمام کا معنی میں آتا ہے، اور شیء پھر نکرہ ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں ہر چیز کا اللہ رب العزت علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بڑی واضح آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، یعنی یہ نہ کہو کہ کاش یہ درجہ یا یہ مال مجھے مل جائے۔ یہ ہم مردوں میں بھی یہ باتیں ہیں، عورتوں کے اندر بھی ہیں، اور مرد اور عورتوں دونوں میں آپس میں بھی ہیں، کیونکہ آج یہ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی ایک دوڑ چل پڑی ہے کہ باقاعدہ دن منائے جاتے ہیں کیے جائیں، ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں، اور جو کام مرد کر سکتے ہیں ہم بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ان کا اپنا اپنا درجہ دیا ہے، اور دونوں کو اللہ رب العزت نے ان کے اپنے اپنے ایک دائرے کے اندر رکھا ہے۔ یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر یہ بھی ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے تو پھر یہ حسد کہلاتا ہے، اور یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ یعنی کہہ رہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا ہے وہ حسد ہی کا گناہ ہے، کہ جو شیطان نے یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، جس کی بہت مذمت آئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، یعنی ہم تو جہاد بھی نہیں کر سکتی، ہم نہیں جاتی، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں کے اپنے ایک لیمیٹیشنز ہیں، تو مرد جاتے ہیں ہم نہیں جاتی، میراث میں بھی ہمارا نصف حصہ ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کے اوپر تم تمنا ایک دوسرے والی نہ کرو، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کو فزیکلی کس طرح کا اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پر سورۃ التغابن میں اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، عمل میں کوئی فضیلت ہو کہ مرد اگر نماز پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اور عورت پڑھے گی تو کم، ایسی بات نہیں۔ اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے کہ وہ عورت ہے جناب اس کے کوئی ریوارڈز کم ہیں، لہٰذا تم بجائے حسد کے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کے لیے یعنی دونوں کو بیلنس کیا ہے، اور دونوں کو اپنی تقدیر کے اوپر جو اللہ نے قدر مقرر کی ہے، دونوں کو جو حصے دیے ہیں ان کے اوپر خوش رہنے کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ اسی پر آج کا ہمارا تفسیر کا اور ترجمے کا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔